نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک جنتی آدمی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا باری تعالیٰ مجھے کھیتی اگانے کی اجازت دی جائے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تجھے ہر نعمت نہیں ملی ہوئی جو تو چاہتا تھا؟ اب تجھے کھیتی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں یا اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی اگاؤں، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کو اجازت دے دی جائے گی۔ تو وہ بیج زمین کے اندر ڈالے گا تو پل جھپکنے سے پہلے ہی وہ فصل جو ہوگی وہ اگ جائے گی، پک جائے گی، پک کر کٹ جائے گی، اور کٹنے کے بعد اس کے جو فصل کے اناج کے جو ڈھیر ہوں گے وہ پہاڑوں کی طرح اونچے لگ جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے لے میرے بندے، تیری خواہش ساری پوری ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ابن آدم، تیرا حرص جو ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، تو جنت میں آ کر بھی تیرا حرص بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے، تو ایک دیہاتی صحابی بیٹھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی جو جنت میں خواہش کرے گا نا فصل کی، تو یہ قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، یعنی مکہ کا رہنے والا ہوگا یا مدینہ کا رہنے والا ہوگا۔ یہ زراعت کو پسند کرتے ہیں، پیشے کو پسند کرتے ہیں، ہم تو زراعت کو پسند نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کے اندر اس طرح کے کبھی سوال نہیں کریں گے، یہ قریشی یا انصاری کوئی صحابی ہوگا جو اس طرح کا سوال کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کی بات سن کر ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ تو اللہ جل شانہ جنت کے اندر انسان کی ہر خواہش جو ہوگی وہ چاہے گا، اللہ جل شانہ کو پورا کرے گا۔ تو ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس جنت والے اعمال کے اندر لگنا چاہیے، تاکہ ہماری جو ساری خواہشات ہیں وہ بھی جنت کے اندر اللہ جل شانہ پوری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو جنت والے اعمال کے اندر لگنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔